بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابھی دو اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ ایک تو نشے کے متعلق ہے، آخر میں پھر جو یہ دن چل رہے ہیں، ایام ہیں ہمارے مبارک ہیں ذی الحجہ کے، ان کی فضیلت آئی۔ سب سے بڑی فضیلت ان دنوں کی کہ سال میں ایک بار ایک عمل ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے حج۔ اس مہینے کے علاوہ کبھی بھی نہیں کر سکتے حج۔ 10 ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ میں، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جانا پڑتا ہے۔ عرفات کیا ہے؟ وہ ایک میدان ہے بہت بڑا، کروڑوں لوگ اس میں سما جاتے ہیں۔ تو 9 ذی الحجہ میں شام تک چاہے 1 منٹ کے لیے چلا جائے بندہ اس میں، اس کی حدود میں، وہاں حدود لکھی ہوئی ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے عرفات شروع ہے، یہاں ختم ہے، یہاں سے مزدلفہ شروع ہے، یہاں سے مینا شروع ہے۔ وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں مینا ختم ہے، مزدلفہ ختم ہے، یہاں عرفات ختم ہے۔ فرق ہے، فاصلہ تو ہے ہی، مزدلفہ میں اور عرفات میں 7، 8، 9 کلومیٹر کا فرق ہے۔ تو کئی لوگ وہاں مغالطہ کھا جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور وہ سمجھ نہیں پاتے اور حج کا انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ کئی لوگ بیچارے نادانی میں خرچہ کر کے بھی جاتے ہیں اور کمروں پہ پڑے رہتے ہیں۔ کئی لوگوں کو تو بیچاروں کو اللہ کے رحم کرے، وہاں جانے کے بعد اندر جانا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، کعبہ نہیں دیکھ پائے۔ خود میں نے ایک بندے کو دیکھا 98 میں، وہ باہر بیٹھا رہا تھا بیچارہ، ہمارے راستے میں ملتا تھا، وہ یہیں بیٹھا رہے، دن میں آؤ جب بھی آؤ یہیں بیٹھا ملتا ہے۔ ہم ان کے پاس بیٹھ گئے، میں نے کہا بھائی تم یہیں بیٹھے رہتے ہو، اندر کبھی جاتے ہی نہیں حرم میں، آکی وہ کیا آ رہی ہے، حرم ہی نہیں ہے، تو بلڈنگ ہے نا باہر، جو لوگوں کے حاجیوں کے آرام کے لیے بنا رکھی ہے تو وہ بھی حرم کی حدود، لیکن کعبۃ اللہ تو اندر ہے بیچ میں، جس کا دیکھنا ثواب ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کعبہ اندر ہے۔ ہم نے کہا یہ کعبہ، زمین تو کعبے کی ہے، ثواب وہی ملے گا جو کعبے میں نماز پڑھنے کا، لیکن تم نے اب تک کعبہ نہیں دیکھا کہ میں تو نہیں گیا اندر، مجھے ڈر لگے، بھیڑ بہت ہے۔ ارے مگر تم نے تو کچھ کرا ہی نہیں دکھا کہ میں تو بھائی یہیں بیٹھا جب کا آیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہم سمجھایا، ہم نے کہ نہیں بھائی، یہ کعبہ اندر ہے، اس کی 4 دیواری کے بیچ میں ہے، آپ کو کم سے کم یہاں سے جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں سے آپ کو کم سے کم 500 میٹر چلنا پڑے گا، کیونکہ 200-250 میٹر تو وہ بلڈنگ ہی ہے چوڑی، اور اتنی دور اور تو بیٹھا تھا وہ بیچارہ باہر صحن میں، صحن شروع ہوتا ہے، فٹ پاتھ پر بیٹھا رہا تھا باہر۔
تو بہت لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں بیچاروں. بہرحال اسی مہینے میں وہ دن آتا ہے جس میں حج ہوتا ہے. وہ ایک دن ہوتا ہے عرفات کا. کتنا مبارک ہے یہ مہینہ, یہ گھڑیاں, جس میں سال میں ایک بار ایک عمل ہوتا ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں پر, اپنے نبی کی امت پر, مالداروں پر فرض کیا کہ جو مالدار ہے, پیسے والا ہے, وہ حج کرے, ضرور کرے, نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے. اب یہ اس کی مصلیحت ہے, وہی جانے بھی ایک مالداروں پہ کیوں فرض کر دیا, غریب پہ معاف کر دیا. جس پر پیسہ نہیں ہے اس کو معاف کر دیا, اس کو کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی. لیکن امیر کو ہی کیوں کہا کہ تیرے پاس پیسہ ہے تو وہاں جا کے میرے پاس آ, یہاں حج کر. اگر حج نہیں کرے گا تو بہت بڑا گناہ ہے ایک مالدار کے ذمہ. جس طرح نماز چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے, مالدار کو حج کی لاپرواہی میں گناہ ملتا ہے. ایک آدمی کوشش کر رہا ہے, ہر سال کوشش کرتا ہے, حج کی درخواست منظور نہیں ہو رہی ہے, یہ تو بات ہوگی مجبوری کی, لیکن کوشش تو کر رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کے بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا, خلیفہ نے بڑی اذیتیں دی. تو وہ جمعے کے روز, امام صاحب جمعے کے روز نہا کے کپڑے پہن کے چلتے تھے اور جیل کے دروازے تک آ جاتے تھے, مین گیٹ تک. تو ان سے پوچھا جاتا تھا یہاں کیوں آئے ہو امام صاحب؟ فرمانے لگے کہ جمعے پڑھنے کے ارادے سے آیا ہوں. تو جیلی نے کہا, جیلر دروازے پہ جو نگہباں تھے, باجی آپ باہر نہیں جا سکتے, جیل کے دروازے سے آپ نہیں جا سکتے باہر. اب یہ بات غور سے سمجھنے کی ہے امام صاحب کی. امام صاحب نے کیا فرمایا کہ دیکھو بھائی, میں جہاں تک کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. مجھے پتا ہے میں جیل سے باہر نہیں جا سکتا, لیکن میں جیل کے دروازے تک تو آ سکتا ہوں. کہ ہاں جی, کہ میں جمعے کے ارادے سے اپنے کمرے سے دروازے تک اسی لیے آیا ہوں, یہاں تک تو میں آ سکتا ہوں. اللہ کو کہوں گا اے میرے رب, میں باہر نہیں جا سکتا تھا لیکن دروازے تک تو میں چلا گیا تھا. تو بندے کی جو کوشش ہے نیکی کے لیے, وہ کوشش کرنی چاہیے. حج کے لیے کوشش کرنا, منظوری ہو یا نہ ہو, منظور ہوگا تو اسے بلائے گا. لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلانا ہی نہیں چاہتا. کیا پتہ کیا بات ہے, پیسے میں گڑبڑ ہے, نیت میں گڑبڑ ہے, کوئی فتور ہے اس کے دماغ میں, کیا ہے. اب ایک صاحب, ان کی درخواست بھی منظور ہو گئی, بڑے مالدار تھے وہ جہاز میں بیٹھ گئے. اب جہاز 10-15 منٹ کے بعد اڑان بھرتا. ان کے پاس اطلاع آ گئی کہ گھر میں کوئی مجبوری ہو گئی. آج یہ تو ہے ہی بٹوا تھا جیم میں, تو یہ کہاں بیٹھن دے, تو لیٹرین نہیں کرنے دیتا, پیشاب نہیں کرنے دیتا, سونے نہیں دیتا, کھانے نہیں دیتا. یہ بڑا عجیب بٹوا ہے یہ جو موبائل ہے. اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے, برے ہم ہیں جو اس کو برائی کے طریقے پر استعمال کر رہے ہیں. موبائل کو برا کہیں لوگ, موبائل نے مار لیے. ارے موبائل کچھ نہیں کہہ رہا, موبائل تو ہمارے ماتحت ہے, ہم چلا رہے اسے تو الٹا سلٹا. کسی کے پاس ریوالور ہو اور ریوالور قانونی طریقے سے منظور شدہ ہو, تو اگر وہ کہیں سے غلط چلا ہوگا, ریوالور کا کیا قصور ہے؟
چلانے والے کا قصور ہے. ریوالور کو تو پولیس والے ضبط کر لیں گے لیکن جیل میں تو یہ جائے گا جس کا ریوالور ہے. اور لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے. گورنمنٹ اس کے جو منظوری دی تھی اسلحے کی وہ کاٹ سکتی ہے. تمہارے پاس اسلحے کی حفاظت نہیں ہوتی, تم چلانا نہیں جانتے, تمہیں اس کے استعمال کا نہیں پتا. موبائل کی نہیں غلطی ہماری ہے, ہم موبائل کا استعمال غلط کر رہے ہیں. نوجوان بچوں نے تو حد ہی مچا رکھی ہے, انہوں نے تو کمال ہی کر دی ہے. یہ جو جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں, پہلے تو لوگ بے پردگی کو برا کہتے تھے, بے پردگی نے مار لیا مار لیا مار لیا. اب تو بے پردگی تو ہے ہی, لیکن بے پردگی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے موبائل کا استعمال ہو رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے رشتہ ڈھونڈنے کی, موبائل ڈھونڈ لیتا ہے. ہاں, اکثر رشتے موبائل پہ ہی طے ہو رہے ہیں. بچے کر لیتے ہیں, نہ جان نہ پہچان, خلا سلام, کچھ دیکھا نہیں, کچھ نہیں, نہ گھر نہ بار نہ طریقہ نہ کچھ اچھائی. بس چہرہ پسند آیا, میٹھی میٹھی باتیں پسند آ گئی, اور چلو جی سلام ہے, میں تو اسی کے ساتھ کروں گا, میں تو اسی کے ساتھ کروں گا. وہ بھی کہہ رہی میں بھی اسی کے. دونوں کے ماں باپ پھنس گئے. چلو بھائی کر لو. مہینے کے بعد دونوں کے دونوں پہ ڈنڈا لیو کھڑے ایک دوسرے کے خلاف. یہ دنیا دیکھو کمال ہے نا, کیونکہ دونوں کی نیت خراب ہے نا. کبھی کسی زمانے میں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جوتیاں ٹوٹ جایا کرتی تھی, مہینوں پیدل چل چل کے رشتے تلاش کرتے تھے لوگ. جس رشتے کا پتہ لگتا تھا اس کو اچھی طرح ٹٹولتے تھے, بچی دیکھتے تھے نیکی کی نسبت پر, اچھائی کے اس پر شادی ہوتی تھی. بچہ تلاش کرتے تھے بھئی کیسا ہے, کماؤ ہے, تندرست ہے, اچھی سوسائٹی ہے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھتا, غلط علتیں تو نہیں اسے, بیٹھ جاؤ بینچ پہ بیٹھ جاؤ, غلط علتیں تو نہیں ہیں اس کو, سارا دیکھا جاتا. اب کچھ نہیں دیکھا جاتا کیا علت ہے کیا نہیں ہے, بعد میں پتہ لگا یہ تو نشہ بھی کرے. ایسے بہت ہیں. اور میرے پاس اتنے کیس آئے, اب جی یہ میرے وہ لڑکی کہہ رہی ہے مجھے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کا. اچھا, پسند بھی دونوں کی تھی, شادی میں کہیں بچی دیکھ لی, برادری خاندان میں قبیلے میں بیٹھے تھے کہ جی چلو جی مانگ بھی لی, طے ہو گیا, سارے رشتے طے ہو گئے, نکاح ہو گیا. خاندان کی بات ہے ان کی. اب جیسے ہی وہ سسرال گئی اور میاں صاحب جب اس کے پاس آئے تو نشے میں تھے. اب لڑکی پریشان, لڑکی نے اپنے شوہر سے پوچھا, دلہا سے, آپ نے نشہ کر رکھا ہے؟ کہ ہاں نشہ کر رکھا. آپ نشہ کرتے ہو؟ کہ ہاں کبھی کبھی کر لیتا ہوں, جو خوشی میں کر لیا میں نے. تو حرام ہے, تو گناہ ہے. لڑکی نے اسی وقت اس کی طرف ہاتھ کر دیا, دلہن نے, کہا میرے قریب نہ آئیے, ایک طرف ہو جاؤ, دور ہو جو میرے سے, ایک طرف ہو جاؤ. وہ اپنا دور بیٹھ گیا, پاس ہی نہیں لگنے دیا اس کو دلہن نے, دلہا میاں کو. اگلے دن پروگرام تھا, گھر والے گئے, گھر والے خاندان قبیلہ کھانے میں ولیمے میں, بچی سے ملے. بچی نے کہا میں آج ہی گھر جاؤں گی, ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے, یہ لڑکا شراب پیتا ہے. اپنے گھر آ گئی, گھر آ کے اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں چلے گا. کیوں؟ کہ شراب پیتا ہے. اس نے بہت کہا, 100 لوگوں کی یہاں پنچایت لگی, ایک نہیں 20 لگی. اس لڑکے نے کہا کبھی شراب نہیں پیوں گا, لڑکی نے کہا کوئی اعتبار نہیں, میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی, چاہے 100 پنچایتیں کر لے, چاہے جہاں چلا جا, میں تیرے گھر نہیں جاؤں گی. میرے ساتھ تیرے ماں باپ نے اور تو نے دھوکہ کیا, تو شراب پیتا ہے, تو چھوڑ ہی نہیں سکتا. ارے تجھے پتہ نہیں تو مسلمان ہے؟ تو لڑکی نے یہاں میرے سب کے سامنے کہا تو مسلمان ہے, تو اللہ رسول پر ایمان لایا, کیا شراب حلال ہے؟ تو کیسے پیتی تو نے پھر؟ کہنے لگے بات ختم ہے,
ساری برادری نے زور لگایا، میرے بھائیوں ساروں نے. میں نے بھی سمجھائی، میں توبہ کر رہا ہے جی، اس کا اعتبار نہیں ہے، مجھے چھٹی کر دو اس طبس میری، مجھے اس سے طلاق دلواؤ، میں نہیں رہتی اس کو. لے کے چھوٹی طلاق اس نے ماننی ہی نہیں. کیوں؟ کہ پتہ ہی نہیں تھا یہ شراب پیے. کہنے لگا میں اگر پہلے سے پتا ہوتا شاید میں شادی سے پہلے منع کر دیتی، لیکن میں نے اس کو پسند کیا، اس نے بھی مجھے پسند کیا. میرے ماں باپ نے، میرے خاندان نے، میرے قبیلے نے، میرے بزرگوں نے بیٹھ کر یہ رشتہ طے کیا، لیکن کسی نے بھی یہ بات نہیں سوچی اس لڑکے کی بیٹھنا اٹھنا کہاں ہے. کہنے لگا یہ تو زندگی بھر کا رونا ہے. شرابی آدمی ہاں چھوڑ دے، میں نہیں کہتی میں چھوڑ دے، یہ بہت اچھی بات ہے چھوڑ دے، لیکن اس کا میں نے دھوکہ کھا لیا، اب میں دھوکہ نہیں کھاؤں گی. وہ سمجھدار لڑکی تھی. بہرحال اس نے اس سے آزادی لے لی، اس لیے لی کہ مجھے تو نے دھوکہ دے دیا، شراب پیتا ہے تو. وہ پکی تھی، نمازی تھی، پرہیزگار تھی. اس نے کہا تیرے ساتھ گزارا چلے گا ہی نہیں میرا. تو آج یہ چیزیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ کیا بات ہے. پھر جھگڑے ہوتے ہیں. جمعرات کو یہاں بہت عورتیں آئیں، کل بھی 700-800 مہمانیاں تھی. ان میں بہت لڑکیاں آتی ہیں ایسی بیچاری، کئی تو ایسی ہیں جنہوں نے دھرم بدلا. ہاں، اپنا دھرم چھوڑ کے محبت میں نکاح کر لیا، اور جب پتہ لگا اور جب کاٹ کے دیکھا سیب کو اندر اس میں کیڑے ہیں. اتنے پروانے لکھت ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو بڑا خراب بڑا خطرناک آدمی، ہر قسم کا نشاگر ہے، اور یہ ہے وہ ہے. اللہ رسول کی نافرمانی ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ کہیں کا. تو یہ جو موبائل پہ رشتے تلاش ہو رہے ہیں، ان میں یوں ہی نہیں پتا، بس کوئی اچھا نکل جائے مقدر سے بہت اچھا. لیکن اس میں تو بس یہ ایک ہی چیز نظر آتی ہے، میٹھی میٹھی باتیں، چہرہ مہرا، بس بات ختم ہے. حالانکہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ زندگی گزارنے کے طریقے کو تلاش کرتے تھے جس سے ساری زندگی خوشحالی کی گزرے، اچھی گزرے، یہ خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے. اب بزرگوں کی کون مان رہا جی؟ بزرگوں سے اپنا کام کر، تجھے کیا پتا، ہم ہیں سائنس، ہم ہیں کمپیوٹر، ہم ہیں موبائل، تجھے کیا پتا، تجھے موبائل کے بٹن کا نہیں پتا، مجھے پتا ہے یہ کہاں سے کھلا ہے کہاں سے بند ہو، کیا اس کے اندر آفت ہے کیا بلا. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اس نعمت کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق دے. چاہے نوجوان بچے ہوں، چاہے ادھیڑ عمر ہوں، چاہے کوئی ہو، تو ہر چیز کو استعمال کرے اللہ کے حکم کے مطابق، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہے. بہرحال آج کا جو تعلیم میں جو ذکر آیا، ایک نشے پہ آیا اور ایک آیا حج کے مطابق. تو حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. کیوں کیا؟ یہ بندے کی بھلائی کے لیے ہے، بندے کی اصلاح کے لیے ہے، اور بندے کو اپنے سے جوڑنے کے لیے ہے. جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، دیکھو مالدار لوگوں کو ایک ہی وہ رہے، کاروبار میں لگ رہے کئیوں کی تو مالدار لوگوں کی نماز بھی چلی جاتی ہے. اور اسی لیے قیامت کے دن مالدار لوگوں سے پوچھا جائے گا، اور مالدار کو اللہ کہے گا کھڑا رہو، یہاں کھڑا رہو، جواب دے گا جائیے مجھے، کھڑا رہو، رک یہیں. اور غریب کو کہا جائے گا آ جا میرے پاس، جلدی آ. آج غریب کی ناقدری ہے نا. اللہ غریب کو کہے گا جس نے مزدوری کر کے ایک ٹائم چٹنی سے روٹی کی، ایک دن پانی سے کھائی، اور پھر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. ٹوٹی جھوپڑی میں پڑا رہا پوری زندگی، بیچارے کو چھت ڈالنے کو پیسہ نہیں تھا. لوگوں نے تو اس کو بڑی حقارت سے دیکھا نا، یہ غریب ہے اس کے پلے کیا ہے. لوگوں کو معلوم نہیں غریب کے پلے بہت کچھ ہے. غریب کے پلے میں اللہ میاں ہے. اللہ وہاں رہتا ہے جہاں لوگوں کے دل، جس آدمی کا دل زخمی ہو، غم میں ہو، پریشان ہو.
اس دل میں اللہ بسیرا کرے. یہ دنیا کی پریشانیاں بیکار نہیں ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کس کو غریب بنا کے بھلا کیا, کس کو امیر بنا کے بھلا کیا. اب امیر سے کہے گا ذرا ادھر ہو جا کھڑا, رک جا, تیرے سے بہت سوال کرنے ہیں مجھے, میرے سوالوں کا جواب دے کے آگے جائیے. اور ایک غریب کو کہے گا آجا میرے بندے, دنیا میں تکلیفیں اٹھاتا رہا تو آجا, جلدی چلا جا آگے, چل. پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے امیر سے پہلے پہنچ جائے گا. پھر کہے گا, یہ امیر بھی کہے گا یار غربت اچھی تھی, آج پیچھے چھوٹ جاتا جلدی. آپ نے دیکھا کوئی ایئرپورٹ پر گئے ہوں جو باہر جاتے ہیں یا ملک میں سفر کرتے ہیں جہاز سے, تو جن کے پاس سامان ہوتا ہے نا, بیگ ہوتے ہیں, کوئی بہت سارا سامان ہوتا ہے, تو آفیسر کیا کہتا ہے ان کو, آپ رکیے ذرا تھوڑی دیر, ادھر لائن میں لگ جائے گی. اور جس کے پاس ایک بیگ ہو نا, ایک چھوٹا سا, ایک کپڑے ہیں اس میں بیچارے کے, جو بھی ضروری سامان ہے, کاغذ ہیں, اس کو بلاتے ہیں اور کیا سامان ہے, یہ میرے پاس, اور چلو آگے, چلو چلو چلو. یہ دنیا میں بھی اللہ دکھا رہا ہے کہ جس پہ تھوڑا سامان ہے اسے کہہ رہا ہے ایئرپورٹ میں جلدی نکل باہر, تیرے پاس کچھ نہیں ہے. اور جس پہ بڑے بڑے بیگ ہیں, کیا پتہ ان میں بیچارے کپڑے ہیں, اپنا سامان ہے اپنی حیثیت کے مطابق, تو آفیسر کیا کہہ رہا ہے, ذرا اس کو ادھر وہاں رکھ دو, اس کو, اس کی چیک کرواؤ جلدی, کھول لو ان بیگوں کو. اب بیگ کھل رہے ہیں, کپڑے اٹھ رہے ہیں, سامان اٹھایا جا رہا ہے, مشینوں میں ڈالا جا رہا ہے, کئی گھنٹے لگ گئے باہر نکلنے میں. تو یہاں قیامت کا نقشہ یہاں بھی ہے. بہت ساری دنیا لے کے جائے گا اور لائن میں لگ جائے گا. اللہ کہیں گے لائن میں لگ, چل چل, تھوڑی دیر رک. اللہ قرآن میں کہتا ہے رک رک رک. تو بھائیو, امیر بھائی کیوں حج فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امیر کو بھی چاہا کہ یہ بھی بندہ پیارا بن جائے, دنیا میں لگ کے بھول جائے, لیکن میں اسے ایسا عمل کراؤں گا کہ اس کو میری یاد آ جائے گی. 5 دن ایسا دوڑاؤں گا اس کو, اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت کا منظر ہے کیا. 2 کپڑوں میں ڈال دوں گا اس کو, 2 چادروں میں لپیٹ کر اس کو کہوں گا آ میرے دربار میں, ایک دن تو 2 چادروں میں میرے دربار میں آئے گا. تو پیارے بھائیوں, جن پہ حج فرض ہے کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ہاں, وہ مولانا فرما رہے ہیں جو بیٹھا تھا بیچارہ جہاز میں, فون آ گیا گھر سے, پیٹی بھی لگ گئی, جہاز میں بھی بیٹھ گئے, جہاز 10-15 منٹ میں اڑان بھرتا. تو گھر سے فون آیا کہ کوئی کیا فون آیا, کوئی مجبوری, تو پیٹی کھول لی اور کہنے لگا میں ذرا مجبوری ہے, میں گھر جاؤں, پہلے پھر جاؤں گا حج کو. وہاں سے اجازت لی اور باہر نکل گیا, جہاز چلا گیا, وہ نکل کے اپنے گھر چلا گیا. گھر گیا, کیا مجبوری تھی وہ جانتا ہے, لیکن ایک دن کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا, انتقال ہو گیا اس کا. کہاں انتقال ہونا تھا؟ حج کے سفر میں. قیامت کے دن حاجیوں کے لائن میں کھڑا ہونا تھا, احرام کی حالت میں کھڑا ہونا تھا. یاد رہے, جو حج کرتے ہوئے انتقال ہوتا ہے جن کا, وہ ننگے نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ان کے بدن پر چادریں رکھے گا, وہی احرام کی چادریں ہوں گی جو اس نے پہن رکھی تھی. کوئی معمولی عمل نہیں ہے. یہ دنیا میں اللہ کی راہ میں حج کرتے ہوئے مرا ہے. سارے ننگے کھڑے ہوں گے, لیکن حاجی 2 چادروں میں کھڑا ہوگا, حج کرتا مرا تھا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آدم سے لے کے قیامت تک کے انسان سارے ننگے ہوں گے,
आंखा अल्लाह में टटरे में लगा देगा, सूरज को नीचे कर देगा, जमीन की हैसियत बदल देगा। ये जमीन मिट्टी की नहीं रहेगी, इसको बदल देगा। क़यामत का दिन बड़ा ख़तरनाक मंजर होगा। अल्लाह ताला उस दिन हमारी मदद फरमाए। तो भाई प्यारे भाइयों, अल्लाह जिसे बुलावे, बात ये अर्ज कर रहे थे हम, जिसे बुलावे बुलावे, और नहीं तो जहाज में भी तार दे। ये उसकी कुदरत है। ना मालूम क्यों नहीं बुलाया, क्यों उतार के घर पे ले जाके मौत दे दी उसे। तो बस ये है, फर्ज तो मालदारों पे ही है, लेकिन गरीब बहुत हज करते हैं, ये भी अल्लाह का देखो एहसान। हाँ, बहुत लोग जाते हैं जिन पे पैसा नहीं, अल्लाह उन्हें बुला ले। और अमीर यूं ही करता करता मर जा, अगले साल करूँगा, अगले साल करूँगा, अगले साल करूँगा, कुछ नहीं। तो प्यारे भाइयों, एक तो नशे से भी अल्लाह ताला बचा के रखे। शराब, हर किस्म का नशा शराबी है। और अल्लाह इन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। जो रोज़ा रख सकते हैं रोज़ा रखें, जो भी इबादत कर सकते हैं करें। कुर्बानी का अमल बड़ा प्यारा अमल है, इसको उलमा से मालूम करके इसके कानून पर अमल करें, उसूलों पर अमल करें, इसको दीन समझ कर करें। अल्लाह पाक हमें दोनों जहान की राहत नसीब फरमाए। हमें भाई अभी फारिग हो रहे हैं ऑफिसरान, फिर बाद में दुआ कर लेंगे। यहाँ जगह करियो, इधर को जो इस बच्चे को यहाँ ले आओ।